الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه پھر سے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ پھر سے أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون خاسرون هم الخاسرون أولئك هم الخاسرون خاسرون الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں، نون قاف ضاد نقض توڑنا، اردو میں بھی نقض عہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے،
یعنی پکے عہد کو توڑنا. ینقضون عہد اللہ. عہد وعدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وصیت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. وصیت دوستی کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ دوستی بھی کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، خون کے رشتے تو خون کے رشتے ہیں، وہ تو اللہ نے آپ کو باندھ دیا. ہاں، تو جو دوستی کے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی ایک خاموش عہد ہوتے ہیں کہ ہم باہم ایک دوسرے کے لیے وفادار ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہیں، خواہ ہمارے درمیان نہ کوئی خون کا رشتہ ہے نہ ہی کوئی قانونی رشتہ ہے. قانونی رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جیسے شادی وغیرہ ہوتی ہے تو یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک عہد میں لوگ باندھے جاتے ہیں، مگر وہ ایک لیگل کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے، سوشل بھی اور لیگل بھی ہے، اس کی قانونی حیثیت ہوتی ہے نا. اسی کی بنیاد پر پھر وراثت اور باقی تمام، یعنی بچوں کا وارث ثابت ہونا یا نسب ثابت ہونا، بہت ساری چیزیں اس سے پھر آگے نکلتی. تو عہد بھی بنیادی طور پر کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ذمہ، امان، دوستی، وصیت، ایسا قرار یا وعدہ جس کی حفاظت بھی کی جائے، یعنی جس کو لک آفٹر کیا جائے، جس کے پورا کرنے کا خیال رہے. عہد. ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے، اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو ان کا کانٹریکٹ ہے، جو ایک ذمہ ہے، جو ایک تاکید ہے اللہ کی طرف سے جن باتوں کو کرنے کی، ان کو وہ توڑ دیتے ہیں. من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد. میثاق کا لفظ وثاق سے ہے. وثاق اس رسی یا زنجیر کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو کس کے باندھا جائے. باندھنے کی چیز ہوتی ہے وثاق. ٹھیک ہے، اسی سے لفظ وثوق نکلا ہے. میں یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں، یعنی پکے طرح کہتا ہوں. تو وثاق کیا ہے؟ وہ رسی یا وہ چیز جس سے کسی دوسری چیز کو پکا باندھا جائے. تو پھر میثاق وہ عہد و پیمان ہے جسے پھر مزید پکا کیا جائے، یعنی عہد سے بھی زیادہ پکا کیا جائے. یعنی عہد تو تھا، عہد جو ہے وہ ایک یعنی دلی اقرار کا نام بھی ہے نا، لیکن میثاق پھر کیا ہوا؟ اس کو مزید پکا کیا گیا، ڈکلیئر بھی کیا گیا. وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹ دیتے ہیں. قطع، قاف تو عین، قطع. قطع کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کاٹنا، جیسے قطع تعلقی. ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، ان یوصلا، کہ جوڑا جائے. یوصلا کا لفظ کس سے نکلا؟ وصل سے. اس کا روٹ ہے واو صاد لام، وصل. وصل کس کو کہتے ہیں؟ جوڑنے کو. دو چیزوں کو آپس میں اس طرح جوڑنا یا اس طرح ملانا کہ وہ باہم جڑ جائیں. دو چیزوں کو اس طرح اکٹھا کرنا کہ وہ باہم جڑ جائیں، آپس میں لگ جائیں. جیسے مقناطیس کس کے ساتھ لگ جاتا ہے؟ لوہے کے ساتھ. اسی طرح جیسے گم لگنے سے دو پیپرز آپس میں کس طرح ہوتے ہیں؟ جڑ جاتے ہیں. تو دو چیزوں کا آپس میں اکٹھا ہو جانا، اس کو وصل بولتے ہیں، جڑ جانا. تو جن چیزوں کو اللہ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹ ڈالتے ہیں، اس کو الگ الگ کر دیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں. فساد کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، بگاڑ پیدا کرتے ہیں. کون کرتے ہیں یہ سب؟ منافق. منافقوں سے کہا جاتا ہے نا، لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. اولئک، یہی لوگ، هم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہیں. خاسر، خے سین رے، اس کا روٹ ہے نقصان اٹھانا. الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ ڈالتے ہیں. عہد کا کیا معنی بتایا تھا میں نے آپ کو؟ وعدہ. اور کیا معنی بتایا تھا؟ ذمہ، امان، دوستی.
دوستی بتایا تھا نا, ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا یاد رکھ لیا کریں, اس لیے کہ جب ہم اب تفسیر میں داخل ہوں گے تو پھر ہمیں وہ معنی آنا چاہیے نا, تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ جو توڑتے ہیں کیا توڑتے ہیں. ینقضون عہد اللہ, جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں, یعنی اللہ سے تعلق توڑتے ہیں, دوستی توڑتے ہیں. خالق اور مخلوق کے درمیان ایک قدرتی بونڈ ہے نا, ایک تعلق ہے نا. اس کو ایک عام مثال سے سمجھیے. مثلا میں نے یہ کتاب لکھی, اس سے میرا کوئی تعلق ہے؟ یہ مجھ سے اور میں اس سے پہچانی جاتی ہوں نا, ہے کہ نہیں؟ جیسے ایک بچہ ہے, وہ کس سے پہچانا جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اس کی ماں کون ہے؟ بچہ ادھر ادھر گھوم پھر رہا تو کیا کہتے ہیں؟ اس کی ماں کون ہے, کہاں ہے, یہ فلاں جیسا. فوراً ایک تعلق جو ہے. تو اگر دنیا میں کوئی کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ چیز اس سے پہچانی جاتی ہے, اس سے ایسوسیٹ کرتی ہے, منسوب ہوتی ہے. تو جس نے یہ ساری کائنات بنائی, جس نے ہم سب کو بنایا, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ کیسی بات ہے؟ اور نہیں ہونا چاہیے. ہر مخلوق, ہر انسان اپنے خالق سے ایک خاموش بونڈ میں بندھا ہوا ہے. ایک عہد ہے خالق اور مخلوق کے درمیان, ہم اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. تو جو شخص اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتا ہے اپنے خالق سے, تو وہ دراصل کیا کرتا ہے؟ ینقضون عہد اللہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر من بعد میثاقہ, اس کو پکا کر کے پھر توڑتا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس کو پھر بھولتا ہے. ایک تو کام شخص ہے جس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا, لیکن اگر وہ کہے کہ مجھے کسی نے پیدا ہی نہیں کیا, میں تو خود ہی بن چکا ہوں, تو وہ بھی ایک عہد توڑ رہا ہے. لیکن یہاں جس کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. منافق, فاسق, کیونکہ یہاں فاسقین کی بات ہو رہی ہے نا, فاسقین الذین, ٹھیک ہے نا. فاسق کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا کر کے ہم سب سے کیا کہا تھا؟ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب انسانوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا, آپ ہمارے رب ہیں. پھر ہم دنیا میں آ گئے, پھر اللہ نے پیغمبر بھیجنے شروع کر دیے. پیغمبروں نے آ کے ہمیں یاد کرایا, وہ جو تم نے وعدہ کیا تھا یاد کرو اس کو. پیغام دیا, ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا, مان لیا, اور مان کے پھر اس کے بعد کیا کیا؟ توڑ دیا. کیسے؟ جیسے کوئی تعلق ہی نہ ہو ہمارا اللہ سے. اب آپ منافقت کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے سوچئے کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. تو اظلم علیہم قاموا کیا ہے؟ یہ عہد توڑنا ہے. ہم نے کیا عہد کیا تھا کہ ہم کیا کریں گے؟ جو ہمیں آپ کہیں گے یا رب ہم کریں گے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ ہم آپ کی عبادت کریں گے, آپ کو الہ مانیں گے. تو جب کہہ کے نہیں کرتے تو پھر وہ دراصل کیا کرتے ہیں؟ وعدہ توڑتے ہیں. اس کے پکا کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے نا جس میں وعدہ الست کا ذکر ہے, یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 ہے. اس میں تفصیل ہے, انشاءاللہ ساری ڈیٹیل تو ہم اس وقت پڑھیں گے جب اگر اللہ نے چاہا اور ہم اس آیت تک پہنچ گئے. اور باقی یہ ہے کہ اس کا ریفرنس صرف آپ کو دے رہی ہوں, سورۃ اعراف 172. ٹھیک ہے. تو وہ آیت خوب واضح کرتی ہے کہ ہم نے پیدائش کے بعد اللہ کو ایک وعدہ دیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے. دنیا میں آئے, اللہ نے پیغمبر بھیج کے ہمیں وعدہ پکا کرا دیا, لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم نے اس کو مضبوط کر لیا. اب لا الہ الا اللہ کہے کہ اگر ہم اللہ کو الہ ماننے کے بجائے اپنے نفس کو الہ مانے ہوئے ہیں, اللہ کی بات ماننے کے بجائے اپنی دل کی باتیں مان رہے ہیں, تو پھر کیا ہوا؟ یہ وعدہ توڑنا نہ ہوا؟ سمجھ آ گئی بات یا نہیں آئی؟ یہ بہت کمپلیکیٹڈ بات ہے. سمپل سی بات ہے. ہر مخلوق ایک خاموش عہد میں بندھی ہوئی اپنے رب سے, نمبر 1 ہے نا.
نمبر 2 یہ کہ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تھا، یعنی ایک ہے ہمارا عہد خالق اور مخلوق کا خاموش عہد، دوسرے پیدا کر کے اس نے ہمیں کھڑا کر کے پوچھا تھا الستُ بربکم، ہم سب نے وعدہ کیا جی بالکل آپ ہی رب۔ دنیا میں آئے، پیغمبر آئے، لا الہ الا اللہ پڑھوایا انہوں نے، ہم نے پڑھ لیا، میثاق ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر ہم اللہ کی ماننے کے بجائے اپنے دل کی زیادہ مانے، تو یہ کیا ہو گیا؟ عہد ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون، اور وہ کاٹ دیتے ہیں کس چیز کو؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو اللہ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ کس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا؟ نمبر 1 اللہ سے تعلق، اللہ سے تعلق کاٹ دیتے ہیں، کوئی تعلق نہیں، یعنی اس طرح زندگی گزارتے ہیں گویا ان کی زندگی میں خدا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں، ان کے فیصلے خدا کے حکم کے مطابق نہیں، اپنے مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ کوئی کام انہوں نے کرنا تو وہ یہ نہیں دیکھتے وہ کیا چاہتا، وہ یہ دیکھتے میرا دل کیا چاہتا ہے۔ اور دوسری چیز رشتوں کو کاٹتے ہیں، انسانی تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کو کاٹتے ہیں۔ جن رشتوں کو اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا، ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہ فساد بھی کس کا کام ہے؟ منافقوں کا کام، کیونکہ ان سے ہی کہا گیا نا شروع میں لا تفسدوا فی الارض، متقی تھوڑی فساد کرتے ہیں۔ فساد کون کرتا ہے؟ فساد وہ کرتا ہے جس کو خدا کا خوف نہ ہو، وہ فتنے پھیلاتا ہے، وہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، انسانوں کے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے، اور وہی اللہ سے کوئی تعلق قائم نہیں رکھتا، اور اس کے ساتھ قرآن میں شوشے نکالتا ہے، جیسے یہ مثال کیوں ہے، وہ بات کیوں ہے، کیونکہ ایسے شخص کا نصیحت قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا، کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، اپنے آپ کو کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، لہٰذا وہ اس سارے کام کو بیکار کام سمجھتا ہے، اور جو کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں کرنے دیتا، لہٰذا وہ ایک فساد پھیلاتا ہے۔ یعنی فساد کیا ہے؟ اچھے بھلے کام میں بگاڑ پیدا کرنا۔ مثلا آپ آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اپنی اصلاح کر رہے ہیں، کسی کی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مصلحون ہے نا، یعنی اصلاح کا کام ہے۔ اب کوئی بیچ میں آ کے شوشے چھوڑ کے کہ وہ جو پڑھاتی ہیں وہ تو یہ کرتی ہیں، اور وہ جو پڑھنے آتے ہیں وہ فلاں ایسے ہیں، اور وہ جو کام کرتے ہیں وہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ بدظن ہو، آپ اصلاح کا کام نہ کریں نہ کرائیں، تو یہی ہے فساد پھیلانا، نہ خود کرنا، یا تو پھر آپ خود کریں، کیونکہ یہ تو ایک ذمہ داری ہے۔ طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے، آپ خود کریں۔ اگر آپ خود نہیں کرتے تو جو کر رہا ہے اس کے کام میں آپ کیوں خرابی پیدا کرتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں فساد کرتے ہیں، یعنی خود بھی اللہ سے کوئی تعلق نہیں، خود بندوں کے ساتھ بھی مرضی کا تعلق ہے، جو اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ سلام دعا، جو نہیں اچھا لگتا اس کے کاٹ کے رکھ دیا، نہ اللہ کی پرواہ نہ بندوں کی پرواہ، اور جو کوئی اچھا کام کرے اس کے کام میں بے وجہ کی تنقید اور شوشے بازی اور الزام تراشی، اور تاکہ ایک فساد پیدا ہو جائے، وہ کام رک جائے، ہو ہی نہ، رکاوٹیں ڈالی جائیں اس میں۔ تو یہ کن کا کام ہے؟ یہ فاسقین کا کام ہوتا ہے، جو خود اللہ کی حدوں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، خود نافرمان ہے، خود کچھ نہیں کرتے، کوئی اور بھی کرے اسے بھی نہیں کرنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ یہی تو بات کی جا رہی ہے نا، اصل موضوع یہاں کیا ہے پوری آیت کے بیچ میں؟ کس کو ہدایت نہیں ملتی؟ ایسے لوگوں کو نہیں ملتی جن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ انہیں نہ اللہ کی پرواہ نہ بندوں کی پرواہ ہے، اور ہر اچھے کام میں وہ اصلاح کی بجائے، مدد یا سپورٹ کی بجائے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انجام کیا ہے ایسے لوگوں کا؟ اولئک ھم الخاسرون، ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔
نقصان اٹھانے والے ہیں. کیوں؟ قرآن پاک میں سورۃ الرعد آیت نمبر 25 والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. وہ لوگ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو کاٹتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، اور آخرت میں ایسے لوگوں کا بہت برا گھر ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. اسی طرح سورۃ محمد آیت نمبر 22 اور 23 فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. تو تم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جب تم منہ موڑو گے تو زمین میں فساد کرو گے، رشتوں کو کاٹو گے. ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، ان کو بہرا بنا دیا، اندھا بنا دیا، دیکھ ہی نہیں سکتے. یعنی اب ان کو حق نظر بھی نہیں آتا. یعنی وہ غلط کاموں میں اتنے آگے چلے گئے کہ ان کو کتنا سمجھائیں انہیں سمجھ بھی کوئی نہیں آتی، کتنی حق کی بات بتائیں ان کے دل کو ہی نہیں لگتی، ان کی عقل میں ہی نہیں آتی، وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے. تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہہ دو کہ اصل نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال بچوں کو بھی قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا. ادارے جو خود فساد کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہاں سیدھے رستے پہ آنے دیں گے؟ نہ اپنی فکر ہے نہ اہل اولاد کی فکر ہے. ایسے لوگ خود بھی نقصان اٹھائیں گے اور ان کی اولادیں بھی نقصان اٹھائیں گی. تو اصل ناکام لوگ کون ہیں؟ فیلئر کس کے لیے ہے؟ کہ جو قیامت کے دن خود اور اپنے آل اولاد کو ناکام بنا دے اور وہاں نقصان اٹھائے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے بھی کامیاب لوگ کیوں نہ ہوں، دنیا میں خواہ وہ محلات میں ہی کیوں نہ رہتے ہوں، ان کے پاس ہر طرح کی پار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ آخرت میں ناکام ہے تو یہی اصل ناکامی ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا کیریکٹر سامنے آ رہا ہے کہ جس کو قرآن پر اعتراض ہے، اللہ کی باتوں میں وہ شوشہ بازی کرتا ہے اور پھر اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، بندوں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھتا، نیکی کے کام میں خرابی پیدا کرتا ہے. فرمایا ایسے لوگ ہدایت کہاں سے پائیں گے؟ یہ تو نقصان اٹھائیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے. اب اس کانٹیکس میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ خود کہاں کھڑا ہے. یہ جو 3 کیٹیگریز شروع میں کی گئی انسانوں کی، متقی، کافر اور منافق، تو یہ کردار بیسیکلی منافقوں کا ہے جو اوپر سے اسلام کا لبادہ بھی اوڑے ہوئے ہیں، اسلام کا لبادہ بھی اوڑے ہوئے ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور پھر دین کے دشمن بھی ہیں اور دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور دین کے کام میں خرابی بھی ڈالتے ہیں. تو ایک انسان جو لبادہ شیر کا اوڑھ لے اور کام گدھوں والے کرے تو اس کو شیر تھوڑی مانا جائے، وہ تو دھوکے باز ہوگا. تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، سب سے بڑا نقصان اپنا کر رہے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے نا کہ اگر انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی تو دکھ ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہے، لوگوں کو خدا کے آگے نہیں جھکتے یا رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بنا کے رکھتے، یا یہ کہ خرابیوں میں ان کی دلچسپی زیادہ ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دوسروں کے ستانے کے لیے پیدا ہو گئے، لیکن بیسیکلی وہ دوسروں کا کام نہیں خراب کر رہے، سب سے بڑھ کے خود اپنا کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو سنبھلنے کی ضرورت ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ ان چیزوں کو کاٹ دیتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا کہا. تو اس میں میں نے 2 باتیں آپ کو بتائی تھی، ایک ہے اللہ سے تعلق اور ایک ہے بندوں سے تعلق.
وہ اللہ سے تعلق کاٹ دیتے ہیں، اللہ کی پرواہ نہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی نماز روزہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی کچھ نہیں. اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ کاٹ دیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، بندوں میں سے وہ بندے جن سے آپ کو کوئی رشتہ نہیں، کوئی کچھ نہیں آپ ان کے ساتھ ملتے، نہ ملیں. اگر آپ انسان بیزار ہیں تو رہیں، لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن کو آپ کاٹ نہیں سکتے، وہ خون کے رشتے ہیں. ان کی طرف سے آنے والی تکلیف کے باوجود بھی ان کو نبھانا ضروری ہے، ان کے ساتھ احسان ضروری ہے. تو اس موضوع پر ہماری ایک شاگرد نے کراچی کے فرسٹ بیچ میں یہ ایک کارڈ تیار کیا تھا، جس میں یہ ساری احادیث اس نے لکھ دی تھی جو میں نے کلاس میں بولی تھی. اس نے وہ احادیث مجھ سے لے کے ان کو خود ٹائپ کیا، ڈیزائن بنایا اور اس کو ایک خوبصورت کارڈ میں شیپ کیا کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو دیں اور اس میسج کو عام کیا جائے کہ تعلقات کو جوڑنا چاہیے. یہ میں اس لیے بھی آپ کو بتا رہی ہوں، عام طور پر ہماری سارا آرٹ اور ہماری ساری جو خوبصورت کوششیں ہیں وہ دنیا کے لیے تو ہوتی ہیں، مگر دین کو ہم ایک خوبصورت شکل میں عموماً پیش نہیں کرتے. تو اگر اللہ نے ہمیں کوئی بھی ٹیلنٹ دیا ہے تو قرآن سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن اچھے سے اچھے انداز میں آپ دوسروں کے لیے پریزنٹیبل فارم میں لا سکتے ہیں تاکہ میسج عام ہو، میسج کنوے کیا جائے. کیونکہ جو لوگوں کو اگر پتہ ہی نہیں کہ رشتوں کو جوڑنا ضروری ہے تو پھر وہ کس طرح جوڑیں گے. اس میں آپ دیکھیے کہ جو احادیث موجود ہیں وہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ خون کے رشتوں کو جوڑنا کتنا ضروری ہے اور جوڑنے کا مفہوم کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر جو ابتدائی تعلیمات دی اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ پہلی بات جو میں نے آپ سے سنی وہ یہ تھی، پہلی تعلیم کہ اے لوگو سلام کو خوب رواج دو، اے لوگو خوب سلام کیا کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتوں کو جوڑو اور راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی جنت میں لے جانے والے کام ہیں یہ. اللہ سے تعلق، راتوں کی نماز، بندوں سے تعلق، سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا اور رشتوں کو جوڑنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے. یعنی کسی نے آپ سے اچھا کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے، یعنی اس سے بدسلوکی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی وہ حسن سلوک کرے، یعنی برائی کے جواب میں بھلائی کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رحمان ہوں، میں نے ہی رشتے کو پیدا کیا ہے اور اس کا نام بھی اپنے نام سے نکالا ہے. رحم کا روٹ بھی وہی ہے جو رحمان کا ہے نا. اب جو اسے جوڑے گا اسے میں بھی جوڑوں گا، یعنی اپنی رحمت سے، اور جو اسے کاٹے گا اسے میں بھی کاٹوں گا. یعنی جو بندوں سے کاٹتا ہے وہ دراصل مجھ سے بھی کاٹ لیتا ہے. ایک طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں نا، اللہ سے تعلق قائم کرنا اور بندوں سے کرنا، تو جو اللہ سے کاٹ لیتا ہے وہ بندوں سے بھی کاٹ لیتا ہے، جو بندوں سے کاٹتا ہے وہ ایک طرح سے اللہ سے بھی کاٹ لیتا ہے. اسی لیے ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو خواہ وہ کتنا بھی تہجد گزار اور کتنا بھی نماز پڑھنے والا ہو، اس کو نیک مت سمجھو، یعنی اس کی نیکی نہیں ہے. اگر وہ انسانوں کے ساتھ اور خاص طور پر ان انسانوں کے ساتھ جنہوں نے اس کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں. اب جب صلہ رحمی کا لفظ آپ پڑھیں تو کیا سوچیں؟ اچھا سلوک کرتا ہوں، یعنی ان سے جوڑ کے رکھتا ہوں. وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں. میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں. میں سنبھل کے بات کرتا ہوں، وہ میری بےزتی کر دیتے ہیں.
آپ نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا ہے تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا یہی رویہ رہے گا، یعنی تجھے اللہ کی طرف سے ایک تائید حاصل ہوگی۔ حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم نے کھڑے ہو کر اللہ کا دامن پکڑ لیا، عرض کیا کہ یہ مقام اس کا ہے جو کاٹے جانے سے تیری پناہ لے رہا ہے، یا رب مجھے کوئی نہ کاٹے، یعنی رشتہ کوئی نہ کاٹے، خون کے رشتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ جو تجھے جوڑے میں اس کو جوڑے رکھوں، جو تجھے کاٹے میں اس کو کاٹ دوں؟ رحم نے کہا، بے شک میرے رب، میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یوں ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا پھر چپ رہے، خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم عرش سے لٹکی ہوئی ہے، یعنی رحم کیا، ماں کا موم جو ہے جس سے رشتے وجود میں آتے ہیں، عرش سے لٹکی ہوئی ہے۔ عرش آپ دیکھیں کون سی جگہ ہے، اور کہتی ہے جو مجھے ملائے اللہ تعالیٰ اسے ملائے، جو مجھے کاٹے اللہ اسے کاٹ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی، اس کی عمر میں تاخیر یعنی اضافہ کیا جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتے کاٹنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینے سے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے اور رشتہ دار کو دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا، دوسرا رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے حسن سلوک کا سب سے پہلا مستحق اس کے اپنے ہی خون کے رشتہ دار ہیں، جن میں سب سے پہلے والدین ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کے بعد باقی تمام خون کے رشتے، جیسے بہن بھائی ہیں، جیسے چچا، ماموں، پھپھی، خالہ، یعنی والدین کے پھر بہن بھائی، یہ تمام رشتے کس میں آ جاتے ہیں؟ خون کے رشتوں میں آتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھلائی کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے اور انسان کے اپنے فائدے میں ہے۔ دین اور دنیا کی بھلائیاں دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور قرآن پاک میں تقریباً 11 جگہ پر رشتہ داروں کا حق دینے کے لیے کہا گیا، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اور یہ سورۃ روم کی آیت نمبر 38 ہے، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو ان کے حقوق دو، یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے ہیں۔ اب آپ قریب کے رشتہ داروں کو وزٹ کر سکتے ہیں اور دور کے رشتہ داروں کو فون کر سکتے ہیں، خاص طور پر ان کو جن سے آپ ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، یک طرفہ طور پر وہ رہے ناراض، وہ نہیں جڑتے تو بھی آپ فون کریں، حال چال پوچھیں، غلطی نہیں بھی آپ کی معافی مانگ لیں، لیکن مکمل کٹ آف
اور مکمل خاموشی اور ایک دوسرے سے اجنبی ہو جانا اور گویا کوئی جان پہچان ہی نہیں. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر عورت جو ہوتی ہے وہ ہی اپنے بچوں کو اخلاق سکھاتی ہے کہ دیکھو یہ تمہاری خالہ ہے، یہ تمہارا ماموں ہے، یہ تمہارا چچا ہے، یہ تمہاری پپی ہے، یہ تمہارا دادا ہے، یہ دادی ہے، یہ نانا ہے، یہ نانی ہے، یہ بہن بھائی ہیں، یہ بہن بھائیوں کے بچے ہیں. اگر ماں نہیں سکھاتی تو کوئی نہیں سکھا سکتا. یہ کام باپ سے زیادہ بھی ماں کا ہے، میرا اور آپ کا ہے، کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کی پہچان کروائیں اور ان کے لیے اچھے جذبات ان کے دل میں پیدا کریں. افسوس یہ کہ ہمارے خصوصاً سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جو ایک شروع سے ہی تعلقات میں کھچاؤ آ جاتا ہے، ساس سسر کے نام پر ایک برے جذبات یا ایک بری فیلنگ عموماً بچوں میں پیدا کر دی جاتی، اور پھر اس کے پیچھے نند بھاوج کا جھگڑا ہے تو وہ بھی بچوں کو سنایا جاتا ہے، پھوپھیوں سے دور کر دیا، چچا سے دور کر دیا، تاکہ باپ سے دور کر دیا. یعنی بعض کیسز میں مائیں بچوں کو اتنا اپنے سے اٹیچ کر لیتی کہ باپ سے ان کو بدگمان کر دیتی. ٹھیک ہے، باپ کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، قصور ہو سکتے ہیں، بچوں کو اللہ نے شعور دیا وہ خود پہچان جائیں گے، لیکن ہمارے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ ہم اپنی اولاد کو ان کے خون کے رشتے یعنی باپ سے بھی بدگمان کریں. یعنی وہ پارٹی بازی گھروں کے اندر ہی شروع ہو جاتی ہے نا، کیونکہ ماں کے پاس بچوں کا وقت زیادہ گزرتا ہے، یا ماں پیدا کرتی ہے اور قدرتی طور پہ بچے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں ماں سے، ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا، ماں کھانا کھلائے، ماں ضروریات پوری کرے. اللہ نے رشتہ ہی ایسا بنایا کہ جس میں ماں کے پاس قوت زیادہ ہے. تو اس لیے ٹھیک ہے باپ غلطی کرے سو کرے، لیکن ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمیں تو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے نا، ہمیں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی. باپ بھلے ظالم ہو، باپ آپ کو حق نہیں بھی دیتا، تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ بچوں کو مت بہکائیں باپ کے خلاف، کیونکہ اس سے کیا نقصان ہوگا کہ وہ اگر باپ کے ساتھ قطع تعلق ہی کریں گے نا تو کل آپ کو بھی برا بھلا کہنے لگ جائیں گے. وہ ایک وقت آئے گا وہ خود بخود ان کے اندر شعور آ جائے گا اور وہ آپ سے بھی بدگمان ہو جائیں گے، نہ وہ اس کے رہے نہ وہ اس کے رہے. کہتے نا جو کسی کے لیے گڑھا کھوتا خود اس میں گرتا ہے، جو کسی کے لیے برا چاہتا ہے وہ خود اس کا شکار ہوتا ہے. تو آپ کے لیے ہوم ورک ہے کیا؟ اپنے بچوں کو اپنے سب بہن بھائیوں کے نام یاد کرائیں، کیونکہ یقین کریں کہ یہاں بعض بچے ایسے ہیں جن کو اپنے خالہ ماموں کا نام نہیں آتا ہوگا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فاصلے کتنے ہیں، اور ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہر بہن بھائی کے آگے بچے کتنے ہیں، کم از کم اتنا ضرور پتا ہو. خالہ ماموں، اور اگر سوتیلے بہن بھائی ہیں تو خدا کے لیے ان کی بھی پہچان کرائیں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں بچپن سے ہی اس طرح کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے، یعنی باپ کی طرف سے اگر بہن بھائی ہیں یا ماں کی طرف سے، کہ ان کو ہم بہن بھائی سمجھتے ہی نہیں، اور وہ اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ پھر ذکر بھی نہیں آتا ان کا. تو اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتائیں، کوئی یہ عیب نہیں. ہمارے وہاں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے نا، اگر باپ نے دوسری شادی کر لی یا ماں کی انبن ہوئی جا کے اس نے دوسری کر لی، تو وہ بچے بےچارے بیچ میں ایک عجیب پسند کا شکار ہو جاتے ہیں. لڑائی دونوں کی ہوتی ہے، وہ گھن بیچ میں پس رہا ہوتا ہے، وہ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کہ اب ہم کدھر جائیں اور کدھر نہ جائیں. تو آپ یقین کریں کہ اگر آپ خیر خواہی کریں گے، اگر آپ کی طرف سے خیر شروع ہوگی، اس کا صلہ آپ کو ملے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا، واللہ بکل شیء علیم، اللہ کو سب پتا ہے، وہ سب جانتا ہے. چونکہ اس کو علم ہے جزا اس سے لینی ہے، بدلہ اس سے لینا ہے، نہیں دل چاہتا، نہیں مرضی، دل میں جو کچھ بھی ہے صرف اس کا حکم سمجھ کر، سمعنا و اطعنا، صرف حکم سمجھ کر اپنے دلوں سے بغض نکالے اور اپنی طرف سے یک طرفہ بھلائی شروع کر دے. دوسرے غلط کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، وہ اپنے کیے کہ خود بدلہ پا لیں گے جہاں سے انہیں پانا ہوگا، لیکن ان کی غلطی کی وجہ سے ہم کیوں غلطی کریں؟ ٹھیک ہے نا، انہوں نے غلطی کی، آپ نے بھی کر دی، کیا فرق رہا؟ اس لیے جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے،
تو یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. لے کے بچوں کو بیٹھے, انہیں بتائیں اتنے ان کے خالہ ہیں, اتنے ان کے ماموں ہیں, یہ ان کے نام ہیں, اتنے ان کے بچے ہیں, یہ آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کا خاندان یہ ہے, آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں. میں نے ابھی جو آیت آپ کو سنائی تھی سورۃ الرعد کی, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ. ایسے لوگوں پہ لعنت کی گئی ہے, اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان کے لیے جو اللہ اور بندوں سے کاٹیں. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, اور ان کے لیے برا گھر ہے. یہ نقصان کی بات ہے, تو اس لیے نقصان سے بچنا ہمارے اپنے فائدے میں. یعنی 2 دفعہ قرآن میں قطع رحمی کرنے والوں پہ لعنت بھیجی گئی, سورۃ محمد میں بھی اور سورۃ الرعد میں بھی. آپ کے پاس دلیلیں ہوں گی, عذر ہوں گے, بہانے ہوں گے, بہت جسٹیفیکیشن ہوگی, وہ یہ کرتے ہیں, وہ ویسے ہیں, وہ جیسے ہیں, وہ سب مان لیا, وہ سب ایسے ہی ہیں, مان لیا. لیکن آپ بھی اللہ کا حکم مان لیں, کیونکہ اللہ نے یہی چاہا ہے. ٹھیک ہے.